یہ جو جب این جی اوز بات کرتی ہیں خواتین کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ نہیں چاہتی کہ خواتین پڑھیں, یہ نہیں چاہتی. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, کا مطلب یہ کہ یونیورسٹیاں اور کالج کھولو اور کو ایجوکیشن سسٹم ہو اس میں, اور اس میں خواتین کو پروفیسر پڑھانے کے دوران یہ سمجھانا شروع کر دے کہ تم باپ سے بھی آزاد ہو, شوہر سے بھی آزاد ہو, بھائی سے بھی آزاد ہو, بوائے فرینڈ رکھو اپنی مرضی کا. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ ایجوکیشن. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں نے اپنی بچی کو 6ٹھی کلاس کے بعد نکال لیا, 6 کلاس کے بعد اسکول. حالانکہ اچھا اسکول تھا, پڑھاتا بھی رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا, اچھے اسکولوں میں پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں دینی ماحول ہو, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ہوم اسکولنگ پہ لے آیا میں. صحیح ہے نا. ایک فیمیل ٹیوٹر میں نے پکڑی جو اچھی دیندار تھی اور ماہر بھی تھی, اس نے 2 سال میں 4 سال کا کورس کمپلیٹ کرا دیا اس کو. اور اس دوران ہماری باہر ٹریولنگ بھی ہوتی رہی ہے فیملی کے ساتھ, ورنہ اسکول میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بچے کو باہر بھی نہیں لے جا سکتے. سفر میں بھی چھٹیوں میں جائیں گے تو چھٹیوں میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو, بلکہ نہیں, جو 3-4 سال کی تعلیم تھی نا وہ 1 سال میں کرائیے, 1 سال بھی پورا نہیں, 1 سال میں. آپ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں نا بچیوں کو گھروں سے نکالنے کی, این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, آپ ان سے بولو ہم اس طرح سے اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے, آپ دیکھو ان کے پیٹ میں اتنا مروڑ ہوگا نا, اتنا مروڑ ہوگا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وزیرستان میں کئی سال پہلے کیس آیا تھا, کسی لڑکی پہ زنا کی تہمت لگی تھی اور وہ اس کو 100 کوڑے مارنے کا, یا شادی شدہ تھی تو رجم کا فیصلہ وہاں کے جرگے نے کیا, علماء نے. یہ واقعہ مجھے اسلام آباد میں وہیں کے کسی مقامی شخص کے ذریعے پتا چلا. تو وہاں جرگہ بیٹھا تو ایک ہائپ کریٹ کی گئی, دیکھو بچیوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کوڑے مار رہے ہیں. بہت لوگوں نے, ہاں کوڑے مارنے کا تھا وہ, سوری دوبارہ میں بات, کوڑے نہیں, کسی شادی شدہ نے زنا کیا تھا, الزام لگا تھا, زنا کیا نہیں تھا, الزام لگا تھا, تو اس کو رجم کی سزا سنائی وہاں جرگے نے, وہاں علماء نے کہ رجم کیا جائے گا پتھروں سے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ این جی اوز بڑی حرکت میں آ گئی, ایک عورت کو مارا جا رہا ہے, بہت ہائپ کریٹ کی گئی, بہت شور مچایا گیا, بہت باہر سے انہوں نے پیسہ ویسا بھی لیا کہ ہم عورت پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. کہہ رہے وہاں کے علماء نے جب گواہ مانگے, ثبوت مانگے, تو پتا چلا کہ یہ شواہد نہیں ہے, یعنی اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. کہہ رہے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ بھائی یہ جھوٹا الزام ہے تو این جی اوز خوش ہوں گی, دیکھو ماشاءاللہ ایک لڑکی کو ہم نے بچا لیا. حالانکہ انہوں نے نہیں بچایا تھا, وہیں کے علماء نے فیصلہ کیا تھا, لیکن پھر بھی ان کے فیور میں تو جا رہا ہے نا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نہیں سزا جاری ہونے دیں گے, تو خوش ہوں گے. کہہ رہے حیرت اس پہ ہوئی کہ ان سب کے منہ لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے, اس کو چھوڑ کیوں دیا. کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو مارا جائے اور پھر ہم مظلومیت کی داستانیں سنا کے منجن بیچیں کہ ہم عورت کے خیر خواہ ہیں, اور اس منجن کے ہمیں باہر سے پیسے ملیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے بعض ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ لوگوں کا علاج ہو, ٹھیک ہو جائیں, جتنا پیسہ مقدر ہے مل جائے گا. بعض چاہتے ہیں کہ ٹھیک نہ ہو کیونکہ بیمار رہیں گے تو دکانیں چلتی رہیں گی ہماری. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بہت سی این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, یہ میرے اور آپ کی خیر خواہ نہیں ہے, یہ عورت کی بھی خیر خواہ نہیں ہے. ان کا مقصد خواتین کو ایجوکیٹڈ کرنا نہیں ہے, خواتین کی تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے نام پہ بالآخر انہیں چڑیاں پہنانا ہے. میں بالکل اینڈنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا ہوں تاکہ ٹائم میرا اور آپ کا ضائع نہ ہو. چڑیاں پہنانا ہے کہ چڑیاں پہن کے گھوما کرے اور مردوں کی دسترس اور ہوس کا نشانہ بنے اور خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے, یہ مقصد ہے. اپنا تو فیملی سسٹم وہ بحال کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے ملکوں میں تو کم بختوں کے ایک بچہ پیدا ہو جائے نا, ماں کو اتنے پیسے دیتے کہ ایک اور پیدا کر, بڑا مزہ آیا. وہ پھر بھی نہیں پیدا کر رہی. وہ یورپ امریکہ میں ماں کے ایک بچہ پیدا ہو جائے نا, وہ دیکھو پیسے کتنے ملتے ہیں اس کو, تاکہ وہ ایک اور مارکیٹ میں لائے. وہ کم بخت پھر بھی نہیں لا رہی ہوتی. ذہن ایسا بن چکا ہے. ہمارے ملکوں میں یہ بے حیائی کے نام پہ ایک طوفان کھڑا کیا ہوا انہوں نے. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں میرے بھائی, اس ماحول کے خلاف ہیں. اور تعلیم تو اسلام کا ورثہ ہے, ہمارا ورثہ ہے. ہماری کتابیں پڑھ کے تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں. میں بار بار انگریز کا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ انگریز کہتا ہے مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں کم سے کم یہاں پہنچنے میں 500 سال لگتے. تعلیم دین ہو یا دنیا, یہ تو اسلام اور مسلمانوں کا ورثہ ہے, اس کے کون خلاف ہو سکتا ہے. لیکن لیبل تعلیم کا لگ رہا ہے منجن, تعلیم کے نام پہ بیچا جا رہا ہے, لیکن ہے وہ منجن. اور اس منجن کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانا. ابھی ایک دیسی لبرل انکل ہیں, ان کے اسپیچ سن رہا تھا, میں کہہ رہے تھے کہ مذہبی آدمی تو تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا, مذہبی آدمی تہذیب یافتہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 بھائی, تہذیب مذہب کے علاوہ خدا کی قسم کسی کا باپ کہنے والا تھا, لیکن پھر دیکھا تہذیب یافتہ نہیں ہوتا یہ. دیکھو مذہب جو ہے نا بھائی, ہمارا اسٹائل ہے نا, اسٹائل تھوڑی ہم چینج کریں گے. اسٹائل ہے نا, اسٹائل بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے. انگریز بھی تو باپ کے, ان کے باپ ہوتے نہیں تو وہ ماں کے تانے دیتے ہیں, یہ تہذیب ہے.
जिनको ये मुहज्जब कह रहे हैं ना, देखो मैं अगर कहने वाला था कि मजहब ना हो तो किसी का बाप भी तहजीब नहीं सिखा सकता, ये जुमला मैंने अधूरा छोड़ दिया ना। अगर मैं ये जुमला बोलता कहते देखो ये मौलवियों की लैंग्वेज है, किसी का बाप भी नहीं सिखा सकता, किसी का चाचा भी नहीं सिखा सकता, तो ये गोरे बहुत मुहज्जब हैं, हालांकि गोरों में बाप होता ही नहीं है। अबे मुझे एक बात बताओ, जिसका बाप हो, जिनके यहां बाप होते हो लेकिन जबान साफ ना हो, वो भी गैर तहजीबी याफ्ता है, मेरे जैसे मुहज्जब नहीं है, मेरे जैसे देसी हैं वो, लेकिन बाप है, और उन लोगों के यहां बाप होते हैं, और एक अखलाक बहुत टाइट जबरदस्त, लेकिन उन लोग क्या बाप ही मार्केट से क्या हो गया हो, शार्ट, जिना से बच्चे पैदा होते हो, उस बच्चे को कोई मर्द ओन करने के लिए तैयार ना हो कि मेरा बेटा है, उनको क्या कह रहे हैं, तहजीब याफ्ता। आपने ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओ भाई, एक तहजीब की शक्ल होती है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, 3 पीस सूट टाई, बगले बगले भी कौन झांक रहा है जाके, वो भी छुपी भी है, बस ऊपर ऊपर से फिटफाट। लेकिन सोसाइटी में जिना भी है, बेइंतहा नशा है, नशे के बगैर कोई चल नहीं सकता, और नशा ना भी हो तो 15-20 कप कॉफी पिए बगैर उनका दिमाग ही काम नहीं करता। इतने ज्यादा हाइपर लोग हों, हर शख्स नशा कर रहा हो, बहुत से मुल्कों में नशा लीगल हो, शराब तो लीगल है ही सारी दुनिया में, इतना जिना, इतना जिना, इतना जिना, फिर नस्लें रोक ली हो कि इनको खिलाना पड़ेगा कमबख्तों को, इसको कह दिया तहजीब। और मजहबी आदमी जो बेचारा 2-4 कभी उल्टी सीधी बातें मिंबर पे बैठ के, स्टाइल ठीक नहीं होता उसका, बात ठीक कर रहा होता है, उसको कह दिया ये है हमें तहजीब सिखाएंगे। तकल्लुफ और तहजीब में जमीन और आसमान का फर्क है। कभी छप्पड़ में खुशबू लगा के अकेले में मिलो, खुदा की कसम इंसानियत की खिदमत मैंने जितनी उलमा में, सुलहा में, तबलीग वालों में देखी है, किसी में नहीं देखी है। गोरा उसकी खाक तक नहीं पहुंचा है। जो इंसानियत की खिदमत, मैं हर मौलवी की बात नहीं कर रहा, हर मिंबर पे बैठा हुआ आलिम नहीं होता, हर वो शख्स जो अल्लाह रसूल की नाम ले रहा है वो आलिम नहीं होता, वो दीनदार भी होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग मजहब का मंजन बेचते हैं, मैं तो खुद बताता रहता हूं कितने मदारिस हैं जिनमें भरपूर करप्शन है, और उस मदरसे के मोहतमिम ने 4 दीवारी खड़ी करके यतीम बच्चियों को लाके, बच्चों को लाके रखा इसलिए ताकि नोट छाप सके। गेटअप उसका मजहबी है, तो गेटअप की बात मैं कर नहीं रहा हूं। सही मानों में जो उलमा हैं, आप कभी उनके पास बैठो, उनके हवाल पढ़ो, सुनो, आपकी 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। मैं एक मिसाल देता हूं, जो अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना होना कि उस पर खर्चा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो तो इंसानियत के लिए खैरख्वाही का जज्बा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा तो इंसान अपनी औलाद का होता है। इन कमबख्तों को बच्चे पैदा करते हुए मौत आ रही होती है कि उसको पालना पड़ेगा, तो ये इंसानियत को कैसे पालेंगे? ये मजहब सिखाता है अपने बच्चे भी पालो, दूसरों के लेके बच्चे भी पालो, यतीमों के बच्चे। ये ज़र्फ मजहबी लोगों में मेरे भाई, ये हमारे नबी में ज़र्फ है कि आपने, कि आपकी अपनी औलाद भी और उम्मे सलमा से निकाह करके उनके बच्चे भी आपने पाले हैं, और उस कंडीशन में पाले जब घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। यह है तहजीब। कोई एक गोरा ऐसा लाके दिखाओ मार्केट में जिनके तुम सुबह शाम तहजीब तहजीब की बातें करते हो, एक लाके दिखाओ तुम। वो बीवी से वफा नहीं करता, वो आगे नस्ल क्या बढ़ाएगा भाई? और उनकी औरतें मर्दों से वफा नहीं करती हैं, उनकी औरतें अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं कि टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन। अबे भाई, जो इतनी टेंशन उठाने के लिए तैयार ना हो, उनके मुल्क कह रहे हैं, उनकी स्टेट कह रही है कि नस्ल बढ़ाओ ताकि मुल्क को फायदा हो। क्या मुल्क का फायदे की ऐसी की तैसी, हमें टेंशन नहीं लेनी। वो भाई ऐश परस लोग हैं, ख्वाहिश परस लोग हैं, नफ्स परस लोग हैं। उस अय्याशी और नफ्स परस्ती को तहजीब का नाम दे दिया, क्योंकि सूट और टाई अच्छे होते हैं, गटर लाइनें साफ होती हैं, रोड अच्छे होते हैं, सिग्नल टाइम पे चलते हैं, पुलिस वाले बड़े हैंडसम स्मार्ट से अच्छे अखलाक से बात करते, तो वो सारी बदतहजीबी पे एक चमक पट्टी लगा दी है खूबसूरत सी, ठीक है ना। उसको नाम क्या रख दिया देसी लिबरल ने? तहजीब।